बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, साउथ एशिया के एक अहम मुल्क और सार्क तंजीम के रुकन श्रीलंका में जो माशी बहरान पैदा हुआ था, बिलाखिर वो सियासी बहरान में ढल कर रह गया और सियासी बहरान भी अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रवां बरस मार्च में ये तशवीशनाक खबरें आना शुरू हो गईं कि श्रीलंका इक़्तिसादी तौर पर दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ जो तवानाई पैदा करने वाले इदारे हैं, एजेंसियाँ हैं, उन्हें अदायगी करने के लिए जो रकूम है वो ख़त्म हो चुकी हैं और जिसके नतीजे में फिर गैस और तेल और डीज़ल का एक बहरान जन्म ले चुका है और इस बहरान के नतीजे में फिर अशियाए खुर्दनोश की किल्लत हो गई है और यूं हालात के सताए हुए अवाम ने फिर जो हुक्मरान ख़ानदान है सदर राजा पक्से की जो क़यादत में उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और राजा पक्से ख़ानदान ने इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वक्त गुजारी की पॉलिसी अख्तियार की और शायद उनका अंदाज़ा था कि ये जो दरिया झूम के उठे हैं इनको वक्ती और फ़र्ज़ी इक़दामात के तिनकों के ज़रिए टाला जाएगा। लेकिन वक्त जूँ जूँ गुज़रता चला गया, श्रीलंका का बहरान भी तेज़ होता चला गया, मुआशी बहरान भी तेज़ होता चला गया और उसके नतीजे में फिर बिखरे हुए नाराज़, नालां और बेचैन अवाम फिर जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मनका ज़ेर पा होकर मैदान में आते रहे। इस बहरान की एक खौफनाक शक्ल, एक हल्का सा इशारा उस वक्त मिला था जब बिखरे हुए हजूम ने एक वज़ीर की गाड़ी को नहर में बहा दिया था और दुनिया ने ये मनाज़र देखे थे। दुनिया में बहुत कम इनकलाबात के ऐसे मनाज़िर जो हैं वो दुनिया ने लाइव देखे हैं। कुछ अरसा पहले, एक दहाई से भी ज़्यादा अरसा हो गया, जॉर्जिया का एक ऐसा ही इनकलाब था कि जिसमें लोग जमा हुए थे और जॉर्जिया के जो मर्द आहन थे जिसका सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुक़ था, एडवर्ड शेवर्ड्स नॉट्जे, तो उनको महल से निकाल कर भगा दिया था और दुनिया ने ये मनाज़र देखे थे। फिर अरब स्प्रिंग में हमने देखा कि बहुत से ऐसे हुक्मरान जो तवीलुल मियाद किस्म की मनसूबाबंदी कर चुके थे अपने इक़्तिदार के लिए, जिनमें मिस्र के हुस्नी मुबारक सरफ़हरिस्त थे, उन हुक्मरानों का इक़्तिदार भी अवामी मज़ाहिरों के नतीजे में ख़त्म होकर रह गया था। जनूबी एशिया में इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं क्योंकि यहाँ इनकलाबात को बहुत कंट्रोल्ड रखा जाता है। अवामी मज़ाहिरों को, हजूम को, जो हियत मुक़्तदरा है या जो एक हार्ड कोर है किसी भी मुल्क का, वो ऐसे इनकलाबात को या तो उभरने नहीं देता या अगर रखता है तो फिर उन्हें सिर्फ़ हुकूमत मुखालिफ एक वक्ती एक और आर्जी तहरीक तक उनको महदूद रखने की कोशिश करता है। तो इस सारी सिनेरियो में जो श्रीलंका में पैदा हुआ, इसके नतीजे में बिलाखिर 2 रोज़ कबल श्रीलंका के तूलो अर्ज़ से आए हुए अवाम ने, बिखरे हुए हजूम ने ऐवान सदर में डेरे जमा लिए और लोगों ने फिर ऐवान सदर की बालकोनियों में, राहदारियों में अपना कब्ज़ा जमा लिया, झंडे लहरा दिए, उसके स्विमिंग पूल में गोताज़न होने लगे, उसकी किचन में जाकर वो पकाने और खाने पकाने का इंतज़ाम करने लगे। ये वो इनकलाबात का एक अंदाज़ होता है कि जब तलपट होकर रह जाता है सब कुछ, जब खाक नशीन जो है वो ऊपर आ जाते हैं और जो बालादस्त और महल नशीन होते हैं वो नीचे आते हैं, तो इस इनकलाब के नतीजे में फिर ऐसी जो सूरत हाल है वो पैदा होती रहती है। 1 साल कबल ऐसे ही मनाजिर हमने उस वक़्त भी काबुल में देखे थे जब वहाँ तालिबान बरसर इक़्तिदार आए थे और उन्होंने काबुल के सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया था। तो ऐसे ही वो बड़े खुले डुले स्टाइल में उस महल की राहदारियों में, उसके मेहमान खानों में, उसके किचन में ऐसे ही वो एंजॉय करते हुए नज़र आते थे। अब यूँ लगता है कि जो श्रीलंका के सदर हैं राजा पक्से, वो किसी नामालूम मुकाम की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं और उन्होंने इक़्तिदार छोड़ने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। इसके नतीजे में न सिर्फ सदर भी चले जाएंगे घर और वज़ीर आज़म भी घर चले जाएंगे और श्रीलंका में एक नई
جو حالات کی ایک نئی تصویر بنے گی اور ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ سری لنکا کی یہ جو کہانی ہے یہ اس وقت سری لنکا تک ہی محدود نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا کا دوسرا اہم ملک اور دوسری ایٹمی طاقت پاکستان بھی اس وقت ایک احتجاجی ایک تحریک سے گزر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ مسٹر ڈونلڈ لو، جن پر پاکستان میں عمران خان نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کو بدلنے میں، رجیم چینج کرنے میں ان کا ایک فیصلہ کن کردار ہے، اور وہ اثر انداز ہوئے پاکستان کے اداروں پر، یہاں کی سیاسی جماعتوں پر، اور انہوں نے نئے نقش سنوارے اس ساری رجیم چینج آپریشن کے۔ ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو انہوں نے امریکی اس کانگریس میں کوئی بریفنگ دی تھی، اور جہاں ان سے سوال پوچھا گیا تھا تو وہاں جن دو ساؤتھ ایشیا کے دو ملکوں کے نام لیے گئے ان میں پاکستان اور سری لنکا شامل تھے۔ تو یہ بڑی ایک معنی خیز اور دلچسپ بات تھی کہ سری لنکا میں جو ایک انقلاب برپا ہوا، اگر یہ ساؤتھ ایشین سپرنگ، اس کو عرب سپرنگ کی طرز پہ کہا جائے، کیونکہ عرب سپرنگ پہ بھی ہم نے بہت صحرا لکھا تھا اس انقلاب کا، اور جب ہم نے پھر حسنی مبارک کو پنجرے میں قید دیکھا تو ہم نے یہی سمجھا تھا کہ مصر میں ایک نئی آزادیوں کی اور ایک نئی تاریخ کی ایک داستان لکھی جائے گی، ایک بہار آئے گی، لیکن یہ سب کچھ اس وقت داغ اجالا اور شب گزیدہ سحر ثابت ہوا تھا جب مصر میں ایک بار پھر منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہاں مغرب کی حمایت سے، اسرائیل کی حمایت سے ایک فوجی حکومت قائم ہو گئی تھی جو اب تک قائم ہے، اور یوں یہ سارا انقلاب جو ہے اس کا ابارشن ہو کر رہ گیا تھا۔ تقریباً اسی طرح سری لنکا میں عمومی تاثر یہی ہے کہ سری لنکا میں جو تحریک چلی اس کی معاشی بحران اور اس کے سیاسی بحران کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر اس بحران کو ہم ساؤتھ ایشین سپرنگ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ بیرونی ہاتھ شامل تھے جو سری لنکا کے حکمران خاندان کو اور حکمرانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے، تو پھر اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان میں جو ایک اس وقت بے چینی ہے، ایک طرف بالکل سری لنکا ہی کی طرز کا ایک اقتصادی بحران ہے جس میں پاکستان کے دوست، احباب اور روایتی جو لوگ اس کے اتحادی ہیں وہ اس کو ریسکیو کرنے میں اس طرح دلچسپی نہیں لے رہے جیسے کہ لینی چاہیے تھی، اور یوں سری لنکا کی طرح پاکستان بھی کلی طور پر IMF کے رحم و کرم پر آ چکا ہے۔ تو اس ساری کیفیت میں ڈونلڈ لو کی طرف سے جو دو نام لیے گئے یہ، اور اس ساری کیفیت میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ساؤتھ ایشیا کا دوسرا ملک بھی اسی طرح ایک معاشی اور سیاسی بحران کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اس کی سری لنکا سے تھوڑی سی جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ سری لنکا میں سب سے پہلے معاشی بحران نے سیاسی بحران کو جنم دیا۔ پاکستان میں سیاسی بحران پیدا ہوا، اس نے معیشت کا جو بحران پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کو بڑھا دیا، اور اب یہ ہے کہ جو سسٹم قائم ہوا ہے ایک حکومت کو ہٹا کر رجیم چینج کر کے، وہ سسٹم اپنی کریڈیبلٹی قائم نہیں کر سکتا۔ وہ سسٹم جو ہے پانیوں پر تیرتی ہوئی ایک کشتی اور کاغذ کی ایک ناؤ کی سی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو اب اگر اس سارے پس منظر میں ساؤتھ ایشیا کے ان دو ملکوں کے حالات کا موازنہ کیا جائے اور اس کا جو تجزیہ ہے کیا جائے تو پھر بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی راجہ پکسے کے خاندان کے خلاف ایک بغاوت اگر منظم ہوئی اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اس حکمران ٹولے کے خلاف، تو پھر پاکستان میں بھی ایک مظاہروں کا ایک سلسلہ مہنگائی کے نام پر چلا آ رہا تھا۔ PDM ایک تحریک چلا رہی تھی، لانگ مارچ کر رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، حکومت سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن یہ جو احتجاج ہے اس احتجاج سے پہلے ہی کچھ ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ حکومت گھر چلی گئی۔ جو اس وقت کی حکومت، یعنی جس پاکستان میں اگر کسی کو راجہ پکسے بنایا جانا تھا تو وہ گزشتہ حکومت تھی PTI کی، کہ جس کے خلاف ایک ماحول پوری طرح بن چکا تھا پبلک میں مہنگائی کی وجہ سے اور حالات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ حکومت جو ہے وہ بالآخر پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں وہ حکومت رخصت ہو گئی، اور یوں عوامی مظاہرے جو ہیں وہ اپنا رنگ اور
رخ نہ دکھا سکے۔ اب اس کے نتیجے میں یہ جو وقت سے پہلے ہی حکومت تبدیل ہو گئی، اس کے نتیجے میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی جن حکمرانوں کے خلاف انقلاب کی منصوبہ بندی تھی، جنہیں راجہ پکسے بنایا جانا تھا، جنہیں سری لنکا کے مناظر سے جس ملک کے در و دیوار کو اور گلی کوچے کو آشنا کیا جانا تھا، وہ حکومت تو گر گئی۔ اس کے نتیجے میں جو حکومت آ گئی اب وہ نشانے پہ آ گئی، یعنی جنہیں راجہ پکسے بنایا جانے تھا وہ انقلاب کا پرچم لے کر موجودہ حکمرانوں کے خلاف میدان میں نکل آئے۔ عوامی بے چینی کا تمام تر رخ موجودہ حکمرانوں کی طرف ہو گیا، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، حالات پر ان کی گرفت اور باغ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اوپر سے جو سیاسی مظاہروں کا اور اس میں پبلک کی شرکت کا جو ایک گراف ہے اور جو اس میں لیول ہے، اس کے نتیجے میں موجودہ جو سسٹم ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی جو ایک انقلاب گزشتہ حکمرانوں کے خلاف برپا ہونا تھا، وہ انقلاب اب جو نکالے جانے والے وہی گزشتہ حکمران ہیں، وہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف برپا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پاکستان میں تھوڑی سی تدبیر کی غلطی، اگر یہ ساؤتھ ایشین سپرنگ ہے اور مینجڈ سپرنگ تھی، تو یہاں تدبیر کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ عوامی مظاہروں کی بجائے حکومت پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں جو نکلنے والے لوگ تھے وہ مظلوم بن کر سامنے آ گئے، اور جو کردار ہیں وہ تبدیل ہو کر رہ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سری لنکا میں جو نئی حکومت بنتی ہے اس کا مغرب کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو ایک مظاہروں کا ایک سلسلہ ہے جو سسٹم کو ڈی سٹیبلائز رکھے ہوئے ہے، اور اس عدم استحکام کے اثرات معیشت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ کہاں تک رکتا ہے۔ لیکن کولمبو اور اسلام آباد میں ہونے والے یہ مظاہرے کیا واقعی کسی پلاننگ کا نتیجہ ہیں، کیا واقعی کسی طویل المیعاد منصوبہ بندی کے مظہر ہیں، تو یہ فیصلہ آنے والے وقتوں میں ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔